علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم اتباع میں انعام و اکرام کی اتنی بلندی ہے، اتنی بڑی بات ہے کہ بندہ کتنی نیکیاں چاہے کرتا پھرے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک بات ان تمام نیکیوں پر بہت بڑی اور بھاری ہے کہ جو آپ کی اتباع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ یہ محبت کی بات، یہ اللہ پاک کا فرمانا، یہ انسان کے لیے، یہ جن کے لیے انتہائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی اور احسان ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ ساری بھلائیاں، یہ ساری نیکیاں، یہ سارے اللہ نبی رسول اور بڑوں کے احسان اسے حاصل ہوتے ہیں جو ان سے تعلیم لیتا ہے۔ تعلیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو دیتا ہے وہ حکم کی تعلیم دیتا ہے، ماننے کی تعلیم دیتا ہے، اور جب تک کوئی حکم کی تعلیم ہی حاصل نہیں کرتا اسے کیا پتا کہ اللہ نے جو فرمایا قل فرما دیجئے، اس میں بھی تعلیم ہے کہ حکم ہے نا۔ حکم کی تعلیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم کی تعلیم لینے والے سے بھی محبت کرتا ہے، اور دینے والا تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، اس سے اللہ کتنی محبت کرتا ہے۔ لینے والے سے بھی محبت کرتا ہے، دینے والے سے بھی محبت کرتا ہے، اور جو تعلیم لینے کے بعد تعلیم پر عمل کرتا ہے اس سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ اور تعلیم سے اس نے جو علم حاصل کیا ہوتا ہے، علم تو ہے ہی اللہ پروردگار کا، اللہ اپنے آپ سے تو محبت کرتا ہی ہے، اور جسے اللہ پروردگار معلم مزکی اپنا حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتاتا ہے اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ اب فرمایا یا استاد ہو کر رہنا یا شاگرد ہو کر رہنا یا ان دو سے محبت کرنے والا ہو کر رہنا، اس کے علاوہ نہ ہونا، یہ ہے وہ ایک سلسلہ جو اللہ کے بندوں کا اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے بندوں کا نبی رسولوں سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے بندوں کا پھر ہم سے اور آپ سے اللہ کے بندوں سے جڑا ہوا ہے۔ یہ ہے جوڑ سے جوڑ ملتا چلا جاتا ہے، اور جس کا یہ جوڑ ٹوٹ گیا ہے، یہ کنیکشن ٹوٹ گیا ہے، وہ شاگرد نہیں ہے، کسی اللہ کے بندے کی صحبت والا نہیں ہے، اس کا استاد کوئی نہیں ہے، سارے اس کے استاد ہیں۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ عزت میں، اکرام میں، محبت میں تو سارے استاد ہو سکتے ہیں، اور سارے ماں باپ تو نہیں ہر ایک کے سارے ماں باپ ہو جاتے ہیں۔ ماں باپ تو وہی ہے نا جو ماں باپ، یہ باتیں نہیں ہم جانتے۔ ہمارے استاد بھی بہت سارے ہیں، ہماری امیاں بھی بہت ساری ہیں، ہمارے ابا بھی بہت سارے ہیں، ہمارے ادب نبی رسول کے بھی بہت سارے ہیں، ہمارا ادب اللہ کے ساتھ بھی بہت سارا ہے، لیکن ادب نہیں جانتے ادب ہے کیا۔ اللہ بتاتا ہے اگر شیطان ادب والا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز
اسے لعنتی نہ کہتا۔ اللہ پاک نے اسے اپنا بندہ دینے کے لیے مہربانی فرمائی، احسان فرمایا، نیکی کی۔ اللہ اسے نیکی کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ بے ادب ہے، وہ خود تو فرشتوں کا استاد بنتا ہے، خود تو فرشتوں کا استاد بنتا ہے، فرشتوں کا بڑا بنتا ہے۔ جس طرح آج کل ہم ہیں، جو بڑی عمر والا ہو جاتا ہے ہر ایک کا ماں باپ بنتا ہے کہ میں تیری باپ کی جگہ پہ ہوں، میں تیری ماں کی جگہ پر ہوں، لیکن اسے کیا پتا کہ جس کا تو بنتا ہے اس کا ہے نہیں، اور جس کا تو ہے اس کا ہی تو رہتا ہے، نہ بھی بننا چاہے تو رہتا اسی کا ہے۔ ہم اللہ کے ہیں، اللہ کے نبی کے ہیں۔ اگر کوئی ہمارا استاد زندہ کتاب موجود ہے، زندہ کتاب میں عرض کروں، استاد زندہ کتاب ہوتا ہے، تو ہم استاد کے ہیں۔ اسی طرح زندہ کتاب ماں باپ، یہ زندہ کتاب ہے، پنگوڑے سے یہ زندہ کتابیں پڑھانا لکھانا شروع کر دیتی ہے کہ جو فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللات، پنگوڑے سے علم حاصل کرنا۔ شاگرد بھی علم حاصل کرتا ہے، اولاد جب پیدا ہوتی ہے تب بھی علم حاصل کرتی ہے، ہوتے دونوں ہی شاگرد ہیں، علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور حاصل وہ کرتا ہے جس کو استاد ملتا ہے۔ اگر کسی کو ماں باپ نہ ملے، استاد تو نہیں اسے ملے، ابھی تک وہ دنیا میں نہیں آتا۔ جب کسی کو ماں باپ مل جاتے ہیں وہ دنیا میں آ جاتا ہے، اب اللہ نے اسے استاد دے دیا ہے۔ جب مکلف ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اللہ اسے استاد دے دیتا ہے۔ ماں باپ پہلے دیے، بعد میں یہ دنیا میں آیا۔ اسی طرح اللہ پاک نے مکلف اسے بعد میں کیا، پہلے اللہ کا بندہ اسے مکلف ہو جانے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بارے میں تعلیم دینے والا پہلے ہوتا ہے۔ زندہ کتاب کا بتا رہا ہوں، کتابوں والا استاد نہیں کہ اس نے جو کتاب میں پڑھا ہے وہ آگے بتا دیا ہے۔ اس نے کتاب جو وہ پڑھی ہے نا، وہ زندہ کتاب نہیں ہوتی، وہ قرآن مجید، اس کا عربی جو قرآن ہے، عربی میں یعنی نازل ہوا ہے، عربی کا ترجمہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید جو زندہ کتاب ہے اس کی تفسیر کتاب میں لکھی ہوتی ہے، الفاظ حروف جو ہیں وہ زندہ نہیں ہوتے، وہ جس نے یہ زندہ کتاب تعلیم فرمائی ہوتی ہے وہ زندہ کتاب ہوتی ہے۔ وہ اللہ کا بندہ نہیں آج کل کسی کے پاس ہوتا، زندہ کتاب نہیں موجود ہوتی، اس نے الفاظ حروف والی کتاب، تفسیریں بڑی پڑھی ہوتی ہیں، حدیث کی کتابیں بڑی پڑھی ہوتی ہیں، خود پڑھی ہوتی ہیں، یا کتاب جس نے پڑھی ہوتی ہیں، یہ تحریریں، الفاظ وغیرہ اس نے پڑھائی ہوتی ہیں۔ زندہ کتاب ہونی چاہیے۔ اللہ زندہ کتاب ہے، قرآن مجید زندہ کتاب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کتاب ہے، آپ کی تعلیم سنت زندہ کتاب ہے، آپ کا نائب قیامت تک آنے والا ہے جو سینے بسینے اپنے استادوں سے پڑھتا آتا ہے، وہ زندہ کتاب ہے۔ اور امی ابا جی اپنے ہمارے جو دادا نانا ہیں ان سے زندہ کتاب، یہ 4 زندہ کتابیں ہیں، یہ فرض ہیں۔ پہلی 3 کتابیں جو اللہ پاک نے نازل فرمائی تھیں وہ منسوخ ہو گئیں، زبور، توریت، انجیل منسوخ ہو گئی ہیں۔ چوتھی کتاب قرآن مجید زندہ کتاب ہے، کلام اللہ ہے، اسے پڑھانے والا بھی زندہ ہے، اور جس اللہ کے بندے نے اپنے صحابہ تابعین کو پڑھایا وہ بھی زندہ کتاب ہے۔ یہ جب آگے سے آگے پڑھاتے چلے جاتے ہیں تو زندہ کتابیں پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھا نہیں، اولاد زندہ کتاب ماں باپ سے ہوتی چلی جاتی ہے، آدم علیہ السلام سے ہوتی چلی گئی، آج تک زندہ کتابیں پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زندہ کتاب ہو اور اس سے مردہ کوئی پیدا ہوتا ہو؟ زندہ سے زندہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ ایک ہے نقطہ، ایک ہے زندگی۔ نقطہ ماں باپ دیتے ہیں، نقطہ ماں باپ دیتے ہیں، اور زندگی ابدی جو ہے وہ تعلیم میں اللہ کا بندہ دیتا ہے، وہ زندگی دیتا ہے، نقطہ نہیں دیتا۔
زندگی جب کسی کو دیتا ہے تو وہ حکم کی تعلیم علم الہی عطا کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اب اسے مردہ نہیں کہا جا سکتا، اب اللہ نے اسے زندگی دے دی ہوتی ہے. اب میں بات جو عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ شیطان بے ادب ہے. بے ادب کون ہوتا ہے؟ بے ادب وہ ہوتا ہے جو حکمی نیکی کرتا ہے لیکن جو حکم دینے والا ہوتا ہے اسے نیک نہیں جانتا، اللہ کو نیک نہیں جانتا، اللہ کے بندے کو نیک نہیں جانتا. ورنہ شیطان اگر اللہ کو نیک جانتا، اللہ کے بندے کو بھی نیک جانتا. وہ اللہ کے بندے نبی رسول کو نیک نہیں جانتا. وہ نبی رسول علیہ السلام کے طالب علم صحابہ اہل بیت ان کو نیک نہیں جانتا، اور وہ اپنی امی جان ابا جی کو نیک نہیں جانتا. وہ تو انہیں جانتا ہی نہیں، ابھی آیا ہے، تعلیم ان سے لیتا چلا جاتا ہے. اور جب تعلیم لینے کے بعد اپنے تعلیم ان سے جو ملتی ہے ایک ہی تعلیم ہے، کیا؟ وہ بھلے کرتے ہیں، ہمیں بھلے ملتے ہیں، اور کچھ نہیں تعلیم ہوتی. دودھ ماں پلاتی ہے اور دودھ کا انتظام باپ کرتا ہے، یہ بھلے دے رہا ہے. اور جو بات بھی وہ کہتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، وہ فطرت کی تعلیمیں ہمارے بھلے کر رہا ہوتا ہے. ہمیں وقت پہ سلاتا ہے، وقت پہ جگاتا ہے، وقت پہ کھلاتا ہے، وقت پہ پلاتا ہے مرض میں علاج کرتا ہے، صحت کی عطا میں سارے بھلے ہمارے کر رہا ہوتا ہے. ایسی ہے کہ نہیں ہے؟ جو ماں باپ اس کے بھلے کر رہا ہوتا ہے اس کو لیتا چلا جاتا ہے، اور جب بھلوں میں بڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے تو میرے نال کی کیتا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں کیتا، یہ تو تیرا فرض بنتا ہے. اب وہ پھر جو ماں باپ اس کے سامنے ہوتا ہے اس کے ساتھ جب بھلا کرتا ہے تو کہتا ہے میں نے یہ تیرے ساتھ بھلا کیا ہے. یہ بے ادب ہے. کیوں بے ادب ہے؟ اس لیے کہ یہ اپنا بھلا جب ماں باپ کے ساتھ کرتا ہے تو یہ چھوٹا ہوتا ہے. ماں باپ اس کے جو ہیں وہ محسن بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے اس کے ساتھ بھلے کیے ہوتے ہیں. یہ کون ہوتا بھلا کرنے والا؟ لیکن بات یہ ہے، میں ادب کی بات بتانے لگا ہوں، بھلے ماں باپ نے کیے ہوتے ہیں، اور یہ بھلا کرنے کے بعد یہ جانتا ہے اور یہ مانتا ہے کہ میں بھی ماں باپ کا بھلا کرنے کے قابل ہوں. یہ بات ہے، بس اتنی سی بات. اب سنیے اس بات کو، میں یہ جو بات بتا رہا ہوں، اللہ پروردگار شیطان کے بھلے کرتا آیا، حکم کے بھلے کرتا آیا، وہ بھلے لیتا آیا. پھر ایک دن اس نے کیا کیا؟ یہ بھلے دینے والا جو تھا اس کے بھلے تو لے لیے، حکم تو مان لیا، لیکن یہ جو بھلے دینے والا تھا اس کا انکار کر دیا. پاگل ہو گیا. جو اپنے حکم میں بھلے دیتا اس کو تو مانتا چلا گیا، اور جو بھلے دینے والا اللہ ہے اس کا انکار اس نے کر دیا. یہ تھی وہ بات، اللہ نے فرمایا ابا، اس نے انکار کر دیا. کس کا اب انکار کر دیا؟ بھلوں کا انکار نہیں کیا. جو میں اسے بھلے دیتا آیا تھا وہ لیتا چلا آیا، اسی لیے تو فرشتوں کا سردار ہو گیا تھا. ابا، اس نے میرا انکار کر دیا، بھلے دینے والے کا انکار کر دیا، حکم دینے والا جو تھا اس کا انکار کر دیا. کیوں؟ واستکبرا، اس نے یہ جانا کہ اللہ کا حکم میں مانتا آیا ہوں، یہ جو حکم مانتا آیا ہوں میں اللہ کا بھلا کرتا آیا ہوں. غرور تکبر کرنے والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کا پھر انکار کر دیتا ہے. ابا میں اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کو ماننے سے فارغ ہو گیا، اور سجدہ نہ کرنے کا جو حکم تھا اس کا انکار کر دیا. اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک اللہ کا انکار اور ایک حکم دینے والے کا انکار. حکم کا انکار بھی ہو گیا اور حکم دینے والے کا انکار بھی ہو گیا. جب اللہ کا انکار کیا تو ابا، اور جب اللہ کے حکموں کا انکار کیا تو استکبار، غرور. یہ ہماری حالت ہے. یہ اللہ ہمیں اب تعلیم دے رہا ہے. تعلیم کس کی دے رہا ہے؟ حلال کی اور حرام کا پتہ بتا رہا ہے. حلال کی جب تعلیم دیتا ہے تو حکمی نیکی ہوتی. یہ باتیں کوئی سمجھ لے، قسم خدا کی اللہ کا ولی ہوتا ہے.
جب اللہ حلال کی تعلیم دیتا ہے تو حکمی نیکی ہوتی ہے، اور جب اللہ تعلیم نہیں دیتا، حرام سے منع کرتا ہے، تو یہ فرضی نیکی ہوتی ہے۔ جو فرضی نیکی جانتا ہے وہ اللہ پروردگار کا انکار نہیں کرتا، اور حکم اگر جتنا کا ادا کر سکتا اتنا ادا کر لے تو بھلا ہو جاتا ہے، نہ اپنا بھلا کر سکے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ تو اپنا بھلا کیوں نہیں کرتا، اس پر معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دے۔ اب شیطان نے کیا کام کیا ہے؟ اگر کوئی وہی کام کرتا ہے، شیطان کا پیروکار ہوتا ہے، تو اللہ کا کیا ارشاد ہے کہ تجھ سے اور تیرے پیروکار جو اس سے میں جہنم کو بھروں گا۔ وہ گناہ یہ ہے کہ اپنے بھلے تو کرتا رہے، اللہ سے بھلے تو لیتا رہے، کیا حکمی نیکی تو کرتا رہے، اور جو اللہ پاک کہتا ہے کہ میں نے جو حرام کر دیا ہے وہ میں نے کیا حرام، وہ جو میں نے حرام کر دیا ہے فطرت نے نہیں کیا، فطرت نے اسے برا نہیں کہا، فطرت کی تعلیم نے اسے برا نہیں کہا، وہ میں نے برا کہا ہے، میں نے حرام کر دیا، میرے نبی نے حرام کر دیا ہے کہ فرمایا جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جسے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ پھر فرمایا جو حلال ہے نا جتنا کر سکتے اس پہ عمل کر لیا کر، لیکن حرام نہیں، یہ نہیں کرنا۔ پھر فرمایا کہ جب کوئی اپنے بھلے لیتا ہے تو حکمی نیکی ہوتی ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ یہ حرام ہے تب مجھے ماننا ہوتا ہے۔ یہ مومن ہے جس پر یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو مانے۔ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے جو انہوں نے حرام بتا دیا ہے، اس حرام کے قریب نہ، یہ نہیں ہم میں بات۔ پھر اللہ نے کہا اچھا دنیا کو بتانے کے لیے میں تجھے بتاتا ہوں شیطان، اب تو لانتی ہو گیا ہے۔ اب پتہ وہ کیا کہنے لگا؟ دیکھیے نہ غرور رہ گیا، نہ تکبر رہ گیا، اور نہ اس کا انکار رہ گیا۔ انکار کس کا کیا تھا؟ اس کے بھلے کے جو حکم دیتا تھا اللہ، اس کا انکار کیا تھا۔ ایسے ہی تھا نا، اللہ جو حکم دینے والا تھا اور جس کے حکم مان کے اپنے بھلے کرتا تھا اس کا انکار کر دیا۔ وَاسْتَكْبَرَ، اور غرور تکبر میں اللہ نے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کر، اس سجدے سے غرور تکبر کیا، دو کام کیے۔ اب کیا کہتا ہے اللہ؟ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ آ گئی نا بات ادھر ہی، اپنے بھلے مانگتا ہو، اپنے بھلے جان کر اس پر عمل کرتا ہو، اور بتاتا یہ ہو کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے جی، اللہ کے نبی کا حکم ہے جی، میں تو جی اللہ نبی کے حکم پر عمل کرتا ہوں، اور یہ حکمی نیکی ہے۔ مزہ اگر دیکھنا ہے اپنے نفس کا تو جو حرام کیا ہے نا اللہ نے اس سے باز آ جائے، یہ نہیں باز آئے گا، یہ فرض کی طرف کوئی نہیں آتا۔ اور جو فرض پر عمل کرتا ہے قسم خدا کی وہی کرنے کے قابل ہے، جسے یہ چار زندہ کتابیں جو فرضی کتابیں ہیں یہ عطا ہوئی ہیں۔ اگر یہ چار کتابیں کسی کو نہیں ملی وہ کیسے حرام سے بچ سکتا ہے؟ ماں باپ سامنے موجود ہے، حرام ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کو دکھ دینا، ایذا دینا، یہ حرام ہوتا ہے۔ ماں باپ سامنے موجود ہوتا ہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ قیامت تک اللہ کا بندہ موجود ہے جو سنت کی تعلیم دیتا ہے، اسے اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آتا بھی ہے تو پتہ ہے کیوں آتا ہے؟ کہ اس کے بھلے کی باتیں جو ہوں گی، حلوہ میٹھا میٹھا ہپ، اور جو کڑوی بات ہوگی حرام سے جو بنا کرتے ہیں، کوئی گال نہیں، توبہ ہے، معافی ہے، پتہ نہیں اسے معافی کس کی لینی ہے اور کس سے لینی ہے۔ ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، ماں باپ کو ایذا دیتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور معافی جس کو امی ابا بنایا اس سے لینے جا رہے ہیں۔ مت ماری گئی ہے نا، سائیں جی کے پاس آتا ہے، حکمی بھلے سارے لیتا ہے، حکمی بھلے سارے اس سے لیتا ہے، اور جب نافرمانی کرنی ہوتی ہے تو ماں باپ کی جس طرح نافرمانی کر کے کسی اور سے جا کے معافیاں امی ابا بنا کے لیتا ہے، اسی طرح نافرمانی سائیں جی کی کرتا ہے اور معافی اللہ سے لیتا ہے۔ پاگل ہو گیا ہے۔ چلو یہ نہیں بات کوئی سمجھتا تو اس طرح سمجھ لے کہ شیطان ہو گیا، وہ کیا کرتا ہے؟ نافرمانی حکم کی اللہ کی کرتا ہے، اور حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد اللہ کا انکار کر دیتا۔ چلو اللہ کا انکار تو نہ کرتا، ابا اللہ کا انکار تو نہ کرتا، حکم کا انکار ہوتا نا کہ اللہ کا حکم نہیں مانا،
لیکن اللہ کو تو مانتا نا، توبہ ہو جاتی۔ اللہ کو ماننے سے اللہ پھر دوبارہ راضی ہو جاتا۔ اس نے دو کام کیے، ایک حکم کا انکار کیا جسے استکبار کہتے ہیں، غرور تکبر کرنے والا، جب اپنا بھلا نہیں دیکھتا، وہ یہ جانتا ہے بھلا تو میں ماں باپ کا کر رہا ہوں، ماں باپ تو بوڑھے ہو گئے، میرا ماں باپ کدھر بھلا کرتے ہیں، اپنے بھلے کو ماں باپ کے حق میں بھلا جانتا ہے، تو غرور تکبر میں پھر آ جاتا ہے جب کہ اب تو بھلے میں کر رہا ہوں، اب تھوڑی ماں باپ کر رہا ہے۔ پھر کیا کرتا ہے، اور پہلے یہ کرتا تھا اللہ پروردگار کے سامنے، اور جو بھلے کی بات نظر آتی تھی مان لیا کرتا تھا، اور جو بھلا نظر نہیں آتا تھا نا وہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ یہ در حقیقت وہ بندہ ہوتا ہے جو بھلے کی باتیں تو اللہ کی ساری لیتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا، سائیں جی کو نہیں مانتا، ماں باپ کو نہیں مانتا، تیری مت ماری گئی ہے۔ حکم اور چیز ہے اور ان کو ماننا اور چیز ہے، تو حکم تو ان کا مانتا ہے کیونکہ حکم میں وہ بھلے ہی سارے دیتے ہیں نا، یہ تو حلال ہے، یہ تو حلال ہے۔ نافرمانی ان کی کرنا، ان کو نہ ماننا، ان کو ایذا دینا، ان کو تکلیف دینا، یہ کیا، یہ تو حرام ہے، حرام سارے کرتا ہے۔ لو جی یہ ہے وہ بات ہے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا، اپنی پہچان کر لینا، اپنی نفس کی پہچان کر لینا۔ قسم خدا کی میں سچی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ اللہ کا بندہ پہچان رکھتا ہے، وہ پہچان کی تعلیم دے سکتا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ حرام کی تعلیم دینے کے لیے، حرام کی تعلیم دینے کے لیے، وہ پتہ کیا حرام کی تعلیم ہے؟ پہچان، بس تعلیم نہیں ہے، کیونکہ جدھر حرام ہے نا ادھر حرام کی تعلیم دے کر نہیں بتایا جاتا، ادھر حرام کی پہچان دی جاتی ہے، کیونکہ حرام جو ہے نا وہ نفس کے لیے عمل ہے۔ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، حرام سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ وہ بچ سکتا ہے جو باطن میں کفر شرک نہ آنے دے، باطن میں حرام کو داخل نہ کرنے، داخل نہ ہونے دے۔ حرام نفس کے لیے بچنا ہے، اور حلال جو ہے یہ وجود کے لیے آیا ہے۔ اس لیے حلال کی تو تعلیم اللہ کا بندہ دیتا ہے، لیکن حرام کی پہچان بتاتا ہے کہ تو اپنے نفس کو اس طرح بچا سکتا حرام سے، ورنہ حکمی نیکی ہوتی تو وجود عمل کرتا رہتا، نماز پڑھتا رہتا، روزہ رکھتا رہتا، حج کرتا رہتا۔ اگر حرام کی ادھر پہچان علم نہ دیا جاتا تو نماز پڑھ کے ہی کفر شرک میں پڑ جاتا، شادی بیاہ کر کے ہی کفر شرک میں پڑ جاتا، رزق حلال کما کے ہی کفر شرک میں پڑ جاتا۔ جب تک کوئی حرام سے بچنے کے قابل نہیں ہوتا، اسے کیا پتا حلال کمائی ساری حرام ہو جاتی، نہیں پتا۔ اس لیے اللہ پاک کہ جب اس نے نافرمانی کی تھی، دو نافرمانیاں کی تھی، ایک اللہ پروردگار کی ذات کی نافرمانی کی تھی، اور ایک اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی۔ جو اللہ والا ہوتا ہے نا وہ نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، نہ نبی رسول علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے، نہ اپنے سائیں جی کی نافرمانی کرتا ہے، نہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور نہ ہی ان کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے۔ اگر حکموں کی نافرمانی ہو جائے تو اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمارا بھلا جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے وہ بھلا نہیں ہمیں ملتا۔ ماں باپ جب ہمارے حق میں کوئی فیصلے کرتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، بتاتے ہیں، وہ ہمارے بھلے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے اگر ماں باپ کا کوئی بھلا نہیں لیتا، دنیا میں بہت سارے بھلے ہیں وہ جا کے لے لیتے، ماں باپ کا بھلا نہیں اسے ملا، یہ تو دنیا کے بھلوں کی بات۔ اب دین کے بھلے کی بات اللہ کا بندہ دیتا ہے، حکم کی تعلیم میں وہ بھلے دیتا ہے، چلو ٹھیک ہے آج نہیں لے گا کل کو لے لے گا، کل کو نہیں لے گا پرسوں کو لے لے گا، چلو نہیں لیتا، پہلا بھلا جو لے لیا ہے وہاں اپنے سائیں جی کو اس نے مانا ہوا ہے، اللہ کو مانا ہوا ہے، نبی رسول پر کلمہ پڑھا ہوا ہے، اور یہ تو بھلا مل گیا، دنیا کی زندگی میں نہیں لے گا تو چلو آخرت میں لے لے گا، آخرت میں نہیں لے گا تو آخرت کے بیچ میں کہیں لے لے گا، ہیں آخر تو ہے ہی نہیں ہے اس دن کے بعد، مرنے کے بعد، چلو کہیں نہ کہیں اللہ نبی رسول پر ایمان رکھتا ہے اور کبھی نہ کبھی تو ان سے بھلا لے لے گا نا۔ اور جس نے اس بات کو نہیں جانا، حکموں کی تو نافرمانی کی، ٹھیک ہے یہ تو بھلے تھے نا، اگر حکم دینے والے کی نافرمانی کر لو، جس کا حکم فرض ہے ماننا، سائیں جی کا حکم بھی فرض ہے نبی رسول کا بھی فرض ہے، ماں باپ کا بھی فرض ہے، جب وہ توحید کی تعلیم دے، جب وہ رسالت کی تعلیم دے،
جب وہ نماز کی تعلیم دے، جب وہ حج کی تعلیم دے، جب اللہ کا وہ حکم ہے تو جدھر حکم ماننے فرض ہے ادھر ماں باپ کو ماننا بھی تو فرض ہے نا، نبی رسول کو ماننا بھی تو فرض ہے نا۔ یہ ہے وہ بات، اس بات کے در پہ جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اب دو باتیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے جو فرمایا فتح بھی ہونی، کیا کرنا؟ اتباع کرنا۔ اتباع میں دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کا حکم ہے اور ایک اللہ خود ہے۔ ایک نبی رسول علیہ السلام کا حکم ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ ایک سائیں جی کا حکم ہے، ایک سائیں جی خود ہے۔ ایک ماں باپ کا حکم ہے، ایک ماں باپ خود ہے۔ ان کا حکم ماننا یہ ہمارا بھلا ہے، اور اگر اللہ کے حکم کے خلاف ماں باپ حکم دے تو نہ مانو۔ اور سائیں جی ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کا حکم اور حکم کی تعلیم سننے دیتا، بس وہ ہمارا سائیں جی۔ نبی رسول بھی وہی ہوتا ہے، اللہ پروردگار وہی ہے جو اپنی وحی کو اپنی وحی کہتا ہے اور اپنی وحی کی تعلیم کو بھی اپنی تعلیم کہتا ہے، کہ جو نبی رسول کی تعلیم لیتا وہی میری تعلیم لیتا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، صرف ماں باپ تک بات ہے، اگر وہ حکم کی تعلیم کے خلاف تعلیم دے وہ نہ لو، وہ بھلا نہیں ہے۔ باقی وہ سارے بھلے دیتا ہے، وہ بھلے لے لو۔ جب ان کے بھلے لیتے ہو، جب ان کے بھلے مانتے ہو تو ان کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ نے ماننا کا ضروری کیا ہو۔ جب سائیں جی کے بھلے دین کے حکم ہے، اللہ کے حکم ہے، وہ لیتے ہو تو سائیں جی کو کیوں نہیں مانتے؟ جب نبی رسول سے سارے حکم اللہ پروردگار کے لیتے ہو، حلال اور حرام، تو اللہ کے نبی کو کیوں نہیں مانتے؟ یہ اللہ کو ماننا تو بنتا ہی نہیں ہے۔ بات موٹی موٹی کرنی ہے ہم نے، چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے آپ ہی آ جاتی ہیں، اور جو موٹی بات جان نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، چھوٹی باتیں کدھر رہ جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں نیکی کی توفیق دے۔ حرام سے بچنا فرضی نیکی ہے، حرام سے بچنا موٹی نیکی ہے۔ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، بھلے کی نیکیاں بڑی کرتے ہیں، میں نمازی بن گیا ہوں، میں غازی بن گیا ہوں، میں مجاہد بن گیا ہوں، میں حاجی بن گیا ہوں، میں امی اماں کا خادم بن گیا ہوں، میں دین کا خادم بن گیا ہوں، میں نے اتنی مسجدیں بنا دی ہیں، میں نے اتنے مرکز بنا دیے، اتنے حج۔ تو پاگل ہو گیا ہے، تجھے نہیں پتا مسجد زرار کون سی تھی جو اللہ کے بندے نے نہیں کہا تھا بناؤ؟ یہ روزے، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سارے اللہ کا بندہ جو کہتا ہے وہی ہے، جو اللہ کا بندہ کہتا ہے۔ جو اللہ کا بندہ نہیں کہتا وہ تو کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیے جاتے ہیں۔ یہ اپنے آپ ہی ہم نے جو سارا کچھ کیا ہوا ہے نا، یہ کل کام نہیں آئیں گے۔ یہ اللہ کے بندے کی تعلیم میں ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، امی جی کو راضی کیا ہے، سائیں جی کو راضی کیا ہے، مسجدیں بنائی ہیں، مرکز بنائے ہیں، دنیا آخرت کے جو ان کی تعلیم میں کام بتائیں وہ کیے ہیں، یہ کام آئیں گے۔ نہیں تو غور و فکر کر کے خود دیکھ لو، خود ہی بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو تعلیم دیتا ہے اس میں جنت بنتی ہے۔ چلو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے، ہمیں دین کی اللہ سمجھ دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔